کہ تسلیم کے رات اندھیری ہے، تسلیم کے رات اندھیری ہے، آلام کے گمن گیری ہے، تیرا تن زخموں سے چور بہت، تیرا دل غم سے رنجور بہت، تیرا تن زخموں سے چور بہت، تیرا دل غم سے رنجور بہت، اے کعبہ دل اے معبد جا، تجھے زخمی چھوڑ کے جاؤں کہاں، میرے جیتے جی ان شہروں پر، ان کھیتوں پر، کلیانوں پر آسیب کی زردی چھائے کیوں، تیرے نین کمل مرجھائے کیوں، تیرے بازو گجرے لال صدا، تیری سرخی لب شاداب صدا، اے میرے دیار وفا و یقین، سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر، دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر، ہم آنچ نہ آنے دیں گے کبھی اس خاک کی خوش اقبالی پر۔ اس صوبے میں یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر عمران خان کی حکومت تھی، آرمی پبلک سکول میں 150 سے زائد بچوں کو ذبح کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر نیشنل ایکشن پلان بنا، پھر اس کے بعد خان صاحب کی جس کی آپ تعریف شاید کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی میں بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے اس سے بہتر سمجھا، انہوں نے اپنی شادی کی، اس کے بعد پھر ان کو منتے ترلے کر کے ہم پشاور لائے تھے، اور پھر نیشنل ایکشن پلان بنا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک اتحاد کیا، اور اس کے بدلے میں آپریشن ضرب حزب رد الفساد ہوا، تو پھر اس پوری پٹی قبائلی اضلاع کو اس کو صاف کر کے یہاں پہ امن بحال کیا گیا، اور پھر 2021 دسمبر میں جنرل فیض حمید کو اس لیے پشاور کور کمانڈر لگایا گیا کہ ڈیلیبریٹلی کراس بارڈر سے 40-45 ہزار ٹیررسٹ کو سوات، چترال، وزیرستان اور کاشغر کے راستے واپس لا کر آباد کیا گیا، اور یہ اعلان ریکارڈ پر ہے کہ ہم آپ کو دفتر بنا کر دیتے ہیں، ہم آپ کو فنڈز بھی دیتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ بھی دیتے ہیں۔ تو میری بات سنیں، ایک سوال میں اتنا کروں گا، میرے جتنے یہاں پہ قبائلی اضلاع کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کسی کو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، میں خود بیٹیوں اور بچوں کا باپ ہوں، جب کسی کے گھر میں بچے شہید ہوتے ہیں، میری بھی ماں ہے، میرے بھی گھر میں بھائی ہے، میرے گھر میں 2 ٹیررزم کے وکٹمز ہیں، میں خود اس بھٹی سے گزر کے گیا ہوں، تو کیا کسی کے گھر میں جب یہ آفت آئے گی تو مجھے خوشی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، واللہ عظیم نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر حملہ ہوتا ہے، فوج اٹیک کرتی ہے، وہاں کوئی خوارج تو ہے نا، وہاں کوئی فتنہ ہندوستان کچھ تو ہے نا، وہاں پر ان کو پناہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ لوگ جو ان کو پناہ دیتے ہیں بس اتنا کہتے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اور انہی کی وجہ سے یہ فساد ہے۔ تو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایسا آپریشن ہو جس سے ہمارے قبائلی اضلاع کی مائیں، بہنیں، بھائی، بیٹے ان سب کو تکلیف ہو۔ لیکن پاکستان میں تو امن تب ہی کام ہوگا، تب ہی قائم ہوگا جب ہم ایک بار اس علاقے کو کلین کر لیں، اور پھر اس کے بعد کوئی فیض نہ آئے، پھر کوئی ایسا ترم خان نہ آئے جو ان کو واپس دوبارہ لے کر آئے اور آباد کرائے، اور پھر پاکستان کا امن برباد ہو۔ ان چند اشعار کے ساتھ میں رخصت لوں گا۔ آپ سب نے بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ سنا۔ کراس ٹاک یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ میری کچھ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، کچھ آپ کو اچھی نہیں لگی ہوں گی، اس میں جو آپ کی کام کی ہے اس کو پک کر لیں اور آگے چلیں۔ مجھے اپنا وکیل سمجھے، مجھے اپنی دلیل سمجھے۔ میں آج آپ کے چیئرمین صاحب، میڈم اسپیکر کو اور آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ نیکسٹ اجلاس آپ اسلام آباد میں رکھیے، میں آپ کا میزبان ہوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے وفاقی وزراء کو آپ کے سامنے بٹھاؤں، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو آپ کے سامنے بٹھاؤں، یہاں پر بیٹھیں گے آپ کے سامنے، اسی طرح آپ سوال کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے، اور اسلام آباد میں آپ کا انتظار کروں گا۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام PMYP، اس پہ جائیے، لاگ ان کریں، کھیلوں کے میدان میں آئیں، جوڈو کراٹے، کرکٹ، فٹ بال، ٹینس بال، والی بال، ہینڈ بال، کبڈی، اس میں بہت ساری اپرچونٹیز ہیں۔ اسکالرشپ لے لیں۔ یہ آپ کی جو یونیورسٹیاں آج خیبر پختونخوا کی بند ہو رہی ہیں، ہم اس کی بھی فکر کر رہے ہیں۔ جو اس کی جائیدادوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، ہم اس کی بھی فکر کر رہے ہیں، اس کو بھی بند نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کام میں اور آپ مل کے کریں گے، مل کے کریں گے، یہی کام ہے، کرنے والے کام یہی ہیں۔ آپ کو باہر بھیجیں گے، ملک سے باہر اسکالرشپس بھی دیں گے، تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے کام کریں گے اور اپنے وطن کے لیے کام کریں گے۔ یہ پاکستان ہوگا تو تجارت بھی ہوگی، سیاست بھی ہوگی، جمہوریت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ
آج پاکستان تقریباً اگر ہم 5 سال پہلے چلے جائیں تو 5 سال پہلے ہم سفارتی طور پر پاکستان ہمارا ملک دنیا میں ایک تنے تنہا رہ گیا تھا. سعودی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا تھا, چائنا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا تھا. اس نے دیا ہوا 40 بلین کا سی پیک کا تحفہ وہ آپ نے بند کر دیا تھا. پونے 4 سال کی حکومت میں وہ بند تھا. قطر آپ کے ساتھ نہیں تھا, یو اے ای آپ کے ساتھ نہیں تھا, ایران آپ کے ساتھ نہیں تھا. یہ میرے خیال میں چاہے کسی کو یہ بات اچھی لگے یا کسی کو یہ بات بری لگے, لیکن میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ایران اور سعودیہ دونوں ہمارے دوست بن چکے ہیں. آج وہ ٹرمپ جو میرے خیال میں کسی کو منہ بھی نہیں لگاتا, وہ آپ کے وزیر اعظم کو تقریر کرنے کے لیے اس کا مائک سیٹ کر کے کہتا ہے کہ آئیے پرائم منسٹر آپ نے کچھ بات کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں I have nothing at all to say, let's go home. Let's go home. کہ تسلیم کے رات اندھیری ہے, تسلیم کے رات اندھیری ہے, آلام کے گمن گیری ہے. تیرا تن زخموں سے چور بہت, تیرا دل غم سے رنجور بہت. تیرا تن زخموں سے چور بہت, تیرا دل غم سے رنجور بہت. اے کعبہ دل, اے معبد جا, تجھے زخمی چھوڑ کے جاؤں کہاں. میرے جیتے جی ان شہروں پر, ان کھیتوں پر, کلیانوں پر آسیب کی زردی چھائے کیوں. تیرے نین کبل مرجھائے کیوں. تیرے بازو گجرے لال صدا, تیری سرخی لب شاداب صدا. اے میرے دیار وفا و یقین, سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر, دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر. ہم آنچ نہ آنے دیں گے کبھی اس خاک کی خوش اقبالی پر. اس صوبے میں یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر عمران خان کی حکومت تھی. آرمی پبلک سکول میں 150 سے زائد بچوں کو ذبح کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر نیشنل ایکشن پلان بنا. پھر اس کے بعد خان صاحب کی, جس کی آپ تعریف شاید کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی میں بھی کرنا چاہتا ہوں, آپ ہو نہ ہو, لیکن انہوں نے اس سے بہتر سمجھا, انہوں نے اپنی شادی کی. اس کے بعد پھر ان کو منتے ترلے کر کے ہم پشاور لائے تھے, اور پھر نیشنل ایکشن پلان بنا. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک اتحاد کیا, اور اس کے بدلے میں آپریشن ضرب حزب رد الفساد ہوا. تو پھر اس پوری پٹی قبائلی اضلاع کو اس کو صاف کر کے یہاں پہ امن بحال کیا گیا. اور پھر 2021 دسمبر میں جنرل فیض حمید کو اس لیے پشاور کور کمانڈر لگایا گیا کہ ڈیلیبریٹلی کراس بارڈر سے 40-45 ہزار ٹیررسٹ کو سوات, چترال, وزیرستان اور کاشغر کے راستے واپس لا کر آباد کیا گیا. اور یہ اعلان ریکارڈ پر ہے کہ ہم آپ کو دفتر بنا کر دیتے ہیں, ہم آپ کو فنڈز بھی دیتے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ بھی دیتے ہیں. تو میری بات سنیں, ایک سوال میں اتنا کروں گا, میرے جتنے یہاں پہ قبائلی اضلاع کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں سے کسی کو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. میں خود بیٹیوں اور بچوں کا باپ ہوں. جب کسی کے گھر میں بچے شہید ہوتے ہیں, میری بھی ماں ہے, میرے بھی گھر میں بھائی ہے, میرے گھر میں 2 ٹیررزم کے وکٹمز ہیں. میں خود اس بھٹی سے گزر کے گیا ہوں. تو کیا کسی کے گھر میں جب یہ آفت آئے گی تو مجھے خوشی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی, واللہ عظیم نہیں ہوتی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر حملہ ہوتا ہے, فوج اٹیک کرتی ہے, وہاں کوئی خوارج تو ہے نا, وہاں کوئی فتنہ ہندوستان کچھ تو ہے نا. وہاں پر ان کو پناہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ لوگ جو ان کو پناہ دیتے ہیں بس اتنا کہتے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اور انہی کی وجہ سے یہ فساد ہے. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایسا آپریشن ہو جس سے ہمارے قبائلی اضلاع کی مائیں, بہنیں, بھائی, بیٹے, ان سب کو تکلیف ہو. لیکن پاکستان میں تو امن تب ہی کام ہوگا, تب ہی قائم ہوگا جب ہم ایک بار اس علاقے کو کلین کر لیں, اور پھر اس کے بعد کوئی فیض نہ آئے, پھر کوئی ایسا ترم خان نہ آئے جو ان کو واپس دوبارہ لے کر آئے اور آباد کرائے, اور پھر پاکستان کا امن برباد ہو. ان چند اشعار کے ساتھ میں رخصت لوں گا. آپ سب نے بڑے پیار کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ سنا. کراس ٹاک یہی جمہوریت کا حسن ہے
میری کچھ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی, کچھ آپ کو اچھی نہیں لگی ہوں گی, اس میں جو آپ کے کام کی ہے اس کو پک کر لیں اور آگے چلے. مجھے اپنا وکیل سمجھے, مجھے اپنی دلیل سمجھے. میں آج آپ کے چیئرمین صاحب, میڈم اسپیکر کو اور آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ نیکسٹ اجلاس آپ اسلام آباد میں رکھیے. میں آپ کا میزبان ہوں گا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے وفاقی وزراء کو آپ کے سامنے بٹھاؤں, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو آپ کے سامنے بٹھاؤں. یہاں پر بیٹھیں گے آپ کے سامنے, اسی طرح آپ سوال کریں, وہ آپ کو جواب دیں گے اور اسلام آباد میں آپ کا انتظار کروں گا. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام PMYP, اس پہ جائیے, لاگ ان کریں, کھیلوں کے میدان میں آئیں. جوڈو کراٹے, کرکٹ, فٹ بال, ٹینس بال, والی بال, ہینڈ بال, کبڈی, اس میں بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. اسکالرشپ لے لیں. یہ آپ کی جو یونیورسٹیاں آج خیبر پختونخوا کی بند ہو رہی ہیں, ہم اس کی بھی فکر کر رہے ہیں. جو اس کی جائیدادوں کو نیلام کیا جا رہا ہے, ہم اس کی بھی فکر کر رہے ہیں. اس کو بھی بند نہیں ہونے دیں گے. یہ کام میں اور آپ مل کے کریں گے, مل کے کریں گے. یہی کام ہے, کرنے والے کام یہی ہیں. آپ کو باہر بھیجیں گے, ملک سے باہر اسکالرشپس بھی دیں گے, تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے کام کریں گے اور اپنے وطن کے لیے کام کریں گے. یہ پاکستان ہوگا تو تجارت بھی ہوگی, سیاست بھی ہوگی, جمہوریت بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ آج پاکستان تقریباً, اگر ہم 5 سال پہلے چلے جائیں تو 5 سال پہلے ہم سفارتی طور پر پاکستان, ہمارا ملک دنیا میں ایک تنے تنہا رہ گیا تھا. سعودیہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا تھا, چائنا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا تھا. اس نے دیا ہوا 40 بلین کا سی پیک کا تحفہ, وہ آپ نے بند کر دیا تھا. پونے 4 سال کی حکومت میں وہ بند تھا. قطر آپ کے ساتھ نہیں تھا, UAE آپ کے ساتھ نہیں تھا, ایران آپ کے ساتھ نہیں تھا. یہ میرے خیال میں چاہے کسی کو یہ بات اچھی لگے یا کسی کو یہ بات بری لگے, لیکن میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ایران اور سعودیہ دونوں ہمارے دوست بن چکے ہیں. آج وہ ٹرمپ جو میرے خیال میں کسی کو منہ بھی نہیں لگاتا, وہ آپ کے وزیر اعظم کو تقریر کرنے کے لیے اس کا مائک سیٹ کر کے کہتا ہے کہ آئیے پرائم منسٹر آپ نے کچھ بات کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں I have nothing at all to say, let's go home.